ساتھ جب کربلا سے کوفہ واپس آیا اور دارالامارہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو ملنے گیا تو ابن زیاد نے سب سے پہلے اسے یہی کہا، جو فرمان نامہ میں نے تجھے حسین کے قتل کے لیے دیا تھا وہ کہاں ہے؟ مجھے واپس کرو۔ اس نے کہا وہ تو گم ہو گیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا ہر حالت میں مجھے واپس کرو۔ عمر سعد نے کہا اسے میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے تاکہ کل قریش کی بوڑھی عورتیں مجھ پر اعتراض کریں تو وہ فرمان نامہ میں ثبوت کے طور پر انہیں دکھا سکوں اور اپنا عذر پیش کر سکوں۔ عمر سعد نے کہا خدا کی قسم، حسین کے بارے میں نے تمہیں ایسی نصیحت کی تھی کہ اگر میرا باپ سعد بھی مجھ سے اس بارے میں مشورہ کرتا تو اسے یہی کہتا اور اس کا حق ادا کرتا۔ اس وقت وہاں پر عبید اللہ کا بھائی عثمان بن زیاد بھی موجود تھا۔ اس نے کہا عمر سچ کہتا ہے، کاش کہ زیاد کی تمام اولاد میں لڑکیاں ہوتی اور ان کے ناکوں میں نت ہوتی، اس سے بہتر تھا کہ حسین کو قتل کیا جاتا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بھی یہ سنا مگر خاموش رہا۔ بہرحال بہار میں ہے ابن زیاد کے پاس سے عمر یہ کہتے ہوئے واپس آ گیا کہ خدا کی قسم، جتنا خسارے میں رہا اتنا کوئی اور نہیں۔ میں نے زیاد کے بیٹے کے کہنے پر خدا کی نافرمانی کی اور زبردست جرم کا ارتکاب کیا اور ساتھ ہی رشتہ داری کے بندھنوں کو بھی توڑ ڈالا۔ اس کے بعد اہل کوفہ عمر سعد سے دور دور رہنے لگے۔ وہ جس اجتماع کے پاس سے گزرتا تھا لوگ اس سے منہ پھیر لیتے تھے۔ جب وہ مسجد میں جاتا تو سارے لوگ اس سے نکل آتے، جو بھی اسے دیکھتا گالیاں ضرور دیتا۔ اس وجہ سے وہ خانہ نشین ہو گیا تھا اور امیر مختار کے دور حکومت میں گھر کے بستر سے گرفتار کر لیا گیا اور اپنے کافر کردار کو پہنچا۔ حمید بن مسلم کا کہنا ہے کہ میرا اسی عمر کے ساتھ یارانہ تھا۔ جب وہ کربلا کی مہم سے فارغ ہو کر واپس کوفہ آیا تو میں نے اس سے حالات معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا یار حمید مت پوچھ، کیونکہ مجھ سے بڑھ کر اور کوئی بدترین مسافر اپنے گھر کو نہیں لوٹا، کیونکہ رشتہ داری کے عظیم بندھن کو بھی توڑا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب بھی کیا اور ہاتھ بھی کچھ نہ لگا۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ابن زیاد نے کاروان حریت کو دربار میں بلایا تو ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا امیر مختار کو بھی دربار میں لایا جائے، اور امیر مختار حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے دن سے ہی ابن زیاد کی قید میں تھے۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو دربار کی کیفیت بدلی ہوئی دیکھی اور وہ یوں کہ فوراً ہی اس کے سامنے حضرت سید الشہداء کا سر مبارک لا کر رکھ دیا گیا، جسے دیکھ کر مختار دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ساتھ ہی ان کے اور ابن زیاد کے درمیان کچھ باتوں کا تبادلہ ہوا، جس پر مختار بڑی سختی کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئے اور یہ بات ابن زیاد کو سخت ناگوار گزری اور وہ غضبناک ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں واپس قید خانے میں لے جایا جائے۔ جبکہ بعض مورخین کے مطابق ابن زیاد نے امیر مختار کے منہ اور آنکھوں پر تازیانے برسانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ بھی متاثر ہو گئی۔ ابن زیاد نے جوں ہی حضرت سید الشہداء کا سر یزید کے پاس شام روانہ کیا تو اس کے ساتھ ہی ایک شخص بنام عبد الملک بن ابی حارث کو مدینہ روانہ کر دیا تاکہ وہ وہاں جا کر شہادت حسین کی خبر مدینہ کے گورنر عمر بن سعد بن العاص کو بھی دے دے۔ شہادت کی خبر نہیں بلکہ خوشخبری سنائے۔ عبد الملک کا کہنا ہے کہ میں سواری پر سوار مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ جب مدینے پہنچا تو قریش میں سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ تو میں نے کہا دربار چل کر خبر کو سننا۔ یہ سن کر اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی قسم حسین مارا گیا۔ اور جو ہی میں گورنر کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً ہی پوچھا کوئی نئی تازہ خبر؟ میں نے کہا ایسی خبر ہے جو امیر کو شاد کام اور مسرور کر دے، اور وہ یہ کہ حسین بن علی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا
شہر میں جا کر لوگوں کو بھی یہ خبر سناؤ۔ چنانچہ میں نے شہر میں جا کر بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو یہ خبر سنانی شروع کر دی۔ یہ سننا تھا کہ شہر میں کوہرام مچ گیا، اور جس قدر نالہ و شیون اور گریہ و بکا اور عزا و ماتم کی آوازیں بنی ہاشم کے محلے سے بلند ہوئیں، اتنا کسی اور مقام سے نہیں ہوئیں۔ پھر میں عمر بن سعید کے پاس واپس آ گیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوشی کے ترنگ میں آ کر ایک شعر پڑھا اور پھر کہا، یہ گریہ اور شیون اور نالہ وزاری عثمان پر نالہ وزاری کے بدلے میں ہے۔ اس کے بعد وہ ممبر پر آ گیا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لوگوں کو دی اور یزید کے لیے دعائیہ کلمات ادا کیے، خطبہ پڑھا، پھر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے کہا، آج کا دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے، یعنی بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے اپنے بدر کے مقتولوں کا بدلہ کربلا میں لے لیا، جسے ابو عبیدہ نے اپنی کتاب المصالب میں بھی ذکر کیا ہے۔ غرض یہ سن کر عبداللہ بن صائب نامی ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اگر آج فاطمہ زہرا زندہ ہوتی اور حسین کے سر مقدس کو دیکھتی تو یقیناً وہ رو دیتی، مگر تم خوشیاں منا رہے ہو۔ یہ سن کر عمر بن سعید نے اس کی طرف منہ کر کے کہا، تیری نسبت ہم فاطمہ زہرا کے زیادہ قریب ہیں، ہماری ان کے ساتھ زیادہ رشتہ داری ہے۔ اب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور فرزندان عبداللہ بن جعفر یعنی اون و محمد کی شہادت کی خبر مدینے میں پھیلی تو بہت سے لوگ جناب زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ ان میں ان کا ایک قریبی عزیز بھی تھا جس کا نام ابو الثلاث بتایا گیا ہے۔ اس نے کہا، بچوں کے غم کے یہ داغ ہمیں ابو عبداللہ حسین کی وجہ سے دیکھنے پڑے ہیں۔ اس کا یہ جملہ جب حضرت عبداللہ بن جعفر نے سنا تو سخت غصے ہوئے اور اپنا جوتا اٹھا کر اسے دے مارا اور کہا، او کمینے انسان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حسین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو؟ خدا کی قسم اگر میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا اور ان کے پائے رکاب میں شہید ہو جاتا۔ خدا گواہ ہے، میں تہہ دل سے اپنے بچوں کی شہادت پر راضی ہوں۔ ان کی موت کا داغ برداشت کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ میرے بھائی اور اپنے ماموں کی نصرت میں شہید ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے حاضرین کی طرف منہ کر کے کہا، حسین کی شہادت کا صدمہ میرے لیے بہت گراں اور دشوار ہے۔ میں پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اگرچہ میں خود ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، میرے بچوں نے یہ حق ادا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی خبر شہادت مدینہ پہنچی تو حضرت عقیل بن ابی کی ایک بیٹی اپنی کچھ خواتین اور رشتہ داروں کو لے کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ گئی اور مہاجرین و انصار کو مخاطب کر کے فریاد کی اور یہ نوحہ پڑھا، بروز قیامت تم اپنے پیغمبر کو کیا جواب دو گے جب وہ تم سے سوال کریں گے؟ اس دن تو صرف سچی باتیں ہی سنی جائیں گی۔ جب رسول خدا کہیں گے کہ تم نے میری آل و عترت کو چھوڑ دیا تھا یا سرے سے موجود ہی نہیں تھے، اس دن تو سائے کا سارا حق صرف صاحب امر کے پاس ہی ہوگا۔ تم لوگوں نے میری عترت و آل کو ظالموں کے سپرد کر دیا، آج تمہاری شفاعت کے لیے اللہ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں، جبکہ کل کے دن کربلا کے میدان میں شہداء کے پاس موجود تھے، مگر پیغمبر کی آل اور عترت کا کسی نے دفاع نہیں کیا۔ شہر بن حوشب روایت کرتے ہیں کہ ایک دن محرم رسول ام المومنین ام سلمہ کے ہاں موجود تھا کہ اچانک ایک عورت نے بلند آواز کے ساتھ کہا، حسین مارا گیا۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ نے کہا، خدا ان ظالموں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، آخر کار انہوں نے وہی کچھ کر دکھایا جس کا ہمیں اندیشہ تھا۔ جس دن مدینہ کے گورنر عمر بن سعید نے ممبر پر جا کر خطبہ دیا تھا اور حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لوگوں کو سنائی تھی، اسی رات کو مدینے والوں نے ایک آواز کو سنا، البتہ کسی بولنے والے کو نہیں دیکھا جو کہہ رہا تھا، او حسین کی عظمت سے بے خبر، حسین کے قتل کرنے والوں، تمہیں عذاب الہی اور اس کی شدید سزا کی خوشخبری ہو۔
تمام اہل سما تمہیں بد دعا کر رہے ہیں، خواہ وہ کوئی نبی ہے یا ملک اور شہید۔ تم پر سلیمان نبی، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ صاحب انجیل بھی لعنت کر رہے ہیں۔ حلبی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ہم اہل بیت کے افراد نے ہاتف کو کہتے ہوئے سنا، آج اس امت پر بلائیں نازل ہو چکی ہیں، اب وہ کبھی خوشی اور مسرت کا منہ نہیں دیکھیں گے، اور یہ سلسلہ تمہارے قائم آل محمد کے ظہور تک جاری رہے گا، اور جب وہ ظہور کریں گے تو تمہارے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے۔